آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ جن دھاتوں کو ہم روایتی طور پہ قیمتی سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ اور کون کون سی دھاتیں ہیں جن کے پیچھے آج کل چین اور امریکہ سمیت ہر کوئی پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ امریکہ جو اب تک پوری دنیا کو انسانی حقوق کا بھاشن دیتا آیا ہے، اب خود انسانی حقوق کی تنظیموں کی زد میں ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن بات چیت تو ایران اور امریکہ کی بھی ہونے والی ہے، لیکن کہاں اور کب؟ پہلے خبر آئی کہ جمعے کو استنبول میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر، امارات اور ترک وزرائے خارجہ کی موجودگی میں بات چیت کریں گے۔ پھر خبر آئی کہ ایران چاہتا ہے کہ بات چیت مسقط میں ہو، دو طرفہ ہو اور ثالث صرف ایک ہی ہو، یعنی عمان۔ صرف اور صرف ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بات ہو، ایرانی میزائل پروگرام اور علاقائی اتحادیوں سے ایران کے تعلقات زیر بحث نہیں آنے چاہیے۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، کیا بات چیت جمعے کو شروع ہو سکے گی یا نہیں، فی الحال محض اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ البتہ اس دوران روس نے ضرور پیشکش کی ہے کہ ایران چاہے تو روس اس کا افزودہ یورینیم اپنی سرزمین پہ ذخیرہ کرنے کو تیار ہے، تاکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس کے حریفوں کے شک و شبہات کچھ کم ہو سکیں۔ لیکن ایران نے فی الحال اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ جی، بڑے مزیدار ہوگی اگر جمعے کو یہ ہوئی مذاکرات، کیونکہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ امریکن وفد ایک کمرے میں ہوگا، ایرانین وفد دوسرے کمرے میں پہلے ہوگا کی طرح جی، اور بیچ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چٹھی لے کے آگے پیچھے ایک دوسرے کے بیچ میں بات کر رہا ہوگا۔ اچھا، اب ایک تو یہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن آن دا گراؤنڈ یا مور ایکوریٹلی آن دا سی پروبنگ آپریشنز بھی چل رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یو ایس کا ایک کیریئر گروپ وہاں پر ڈپلائیڈ ہے، اور ابھی حال میں ایران نے اپنا جو شاہد ڈرون ہے، شاہد 129، وہ وہاں پہ بھیجا اور اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ ان کو پروبنگ آپریشنز کہا جاتا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے دیکھنا کہ ایک رسپانس ٹائم کیا ہوتا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو اس کی کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو ایرانین کشتیوں نے، یہ فاسٹ اٹیک شپس ہوتی ہیں اسپیڈ بوٹ قسم کی، انہوں نے کوشش کی ایک یو ایس آئل ٹینکر کو گھیرنے کی۔ یہ وہ یو ایس آئل ٹینکر ہے جو یو ایس فلیٹ کو ری فیول کر رہا ہے۔ اگین یہ کوئی حملہ نہیں ہے، پرووکیشن نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جانب تو یہ ہو رہا ہے، جمعے کو انشاءاللہ ہمیں کچھ زیادہ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ مذاکرات ہوئے بھی یا نہیں ہوئے، اور اگر ہوئے تو کیسے ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہے دو پرانے دشمنوں کے بیچ، وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ دشمن تھے۔ سعودی عرب اور ترکی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جمال خشوگی کو قتل کیا گیا ایک ترکی کے سرزمین پر، تو میرا خیال ہے کہ دس واز دا لوئسٹ پوائنٹ ترکی سعودی ریلیشنز کی۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف کچھ دہائیوں میں دنیا کیسے بدل جاتی ہے کہ اب ایک باقاعدہ جی کچھ سالوں میں سوری، دہائیوں میں بھی نہیں، لگ رہا ہے کہ دہائیاں گزر گئی ہیں لیکن ایکچولی کچھ سال ہی گزرے ہیں، کہ اب ترکی اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک ٹاپ لیول میٹنگ ہوئی ہے، ایم بی ایس اور صدر محمد بن سلمان اور صدر ایردوان کے بیچ، اور بڑی مزیدار باتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، بڑا طویل سا ایک ظاہر ہے کہ ہوتا ہے جوائنٹ کمیونکے، اور اس میں صرف ایسا لگتا ہے جیسے پیار محبت کی باتیں، علاقائی استحکام، باہمی دلچسپی، لیکن اگر آپ بغور پڑھیں تو کچھ ہی جملے ہوتے ہیں جو آپ کی توجہ کھینچتے ہیں۔ مثلا یہ کہ دونوں ملکوں نے انرجی اور ڈیفنس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پہ اتفاق کیا ہے۔ اس وقت بھی بہت اچھا خاصا تعاون ہے، لیکن اس کو مزید اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ شام کی جو ریکنسٹرکشن ہے اور اس کی سٹیبلٹی، اس کے بارے میں بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے، یعنی ویزا وی اسرائیل، اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں۔ یمن کے بارے میں سعودی پالیسی کی مکمل حمایت، ون پیج ہاں، ایک طرف اگینسٹ یو اے ای، ہاں، یہ ایران سعودی سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی اور اس کے پرامن جوہری پروگرام کی حمایت۔
کیونکہ اب ایران اتنا خطرہ نہیں رہا. ہاں اچھا. اور مصر اور ترکی کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات کا خیر مقدم. اسرائیلی جارحیت کی مذمت, فلسطینیوں کے حق خود اختیاری اور فلسطینی ریاست کے لیے بطور دارالحکومت مشرقی یروشلم کی حمایت. یہ بہت عرصے بعد یہ لفظ سنائی دیا ہے, مشرقی یروشلم. اس کے علاوہ سوڈان اور صومالیہ کے بحران پہ تفصیلی غور اور دونوں ملکوں کی سالمیت برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور. یہ ہے اعلامیہ. یہ اچھا, جہاں تک صومالیہ کی بات ہے نا, یا میرے لیے یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا ویسے تو صومالیہ, سوڈان, لیبیا یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں بڑی مزیدار طریقے سے. صومالیہ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سو کالڈ صومالی لینڈ ہے, اچھا کورٹس میں لکھا ہے سو کالڈ, یعنی صومالی لینڈ کو کورٹس میں رکھا ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, اور اسرائیل نے جو ان کو تسلیم کیا ہے ہم اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں, ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا صومالیہ جو ہے, اگر صومالیہ کا میپ ہم دیکھیں, صومالیہ کراس روڈز پر ہے. افریقہ, یورپ, ایشیا, مڈل ایسٹ, جہاں سے جتنی بھی تجارت گزرنی ہے صومالیہ کے ساحل سے ہی گزرنی ہے. یہ ہے صومالیہ کی امپورٹنس. اچھا پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ صومالی لینڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صومالی لینڈ بالکل وہ جو ہارن آف افریقہ ہے وہاں پر ہے, اور وہاں پر ایک بندرگاہ ہے بربرا. صومالی لینڈ کو صومالی لینڈ اپنے آپ ویسے تو آن پیپر صومالیہ کا حصہ ہے, لیکن اپنے آپ کو وہ ایک آزاد ریاست تصور کرتے ہیں. صرف ایک ہی ملک نے اس آزاد ریاست کو تسلیم کیا ہے, اور وہ ہے اسرائیل. یو اے ای کی بھی بہت انوالومنٹ ہے ظاہر ہے صومالی لینڈ میں, جس کی وجہ سے صومالیہ اور یو اے ای کے تعلقات آج کل کافی خراب ہیں. شاہزیب آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہے تھے. جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ترکی اور سعودی عرب کے جو مفادات ہیں وہ ہارن آف افریقہ میں کنورج کر رہے ہیں, اور صومالیہ جیسے آپ نے کہا اس کی اچھی مثال ہے. وہاں پر ان کو امارات سے کافی شکوک و شبہات رہے ہیں ان کے کردار پہ. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا اسی ہفتے صومالیہ نے اعلان کیا کہ ہمارے جو بندرگاہیں ہیں اور جو سیکیورٹی مینجمنٹ ہے اس میں ہماری جو ڈیلز تھیں امارات کے ساتھ وہ ہم ختم کر رہے ہیں. اچھا صومالی لینڈ کی جیسے آپ نے بات کی تو یہی شک رہا ہے صومالیہ کو کہ جی تو یہ تو ہمارا بریک اوے فیکشن ہے کہ دہائیوں سے اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہم نہیں مانتے. اور انہوں نے پھر کافی عرصے سے بیٹھ کے لابی کیا ہے کہ کوئی اور ملک ان کو ریکگنائز نہ کرے. آپ نے کہا اسرائیل نے کر دیا, لیکن یو اے ای کی جو ہے وہ وہاں پہ ان کی بندرگاہیں چلاتے ہیں. بالکل امارات کا جو ڈی پی ورلڈ ہے وہ وہاں کی بندرگاہیں کنٹرول کرتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا بزنس ایز یوزول ہم کرتے رہیں گے. البتہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بوساسو جو کہ صومالی لینڈ سے باہر ہے, اور اس میپ میں نظر بھی آ رہا ہے, وہاں سے مڈل ایسٹ آئی نے رپورٹ کیا کہ یو اے ای کے جو فورسز ہیں انہوں نے پل آؤٹ شروع کیا ہے. تو ایک کئی برسوں سے صومالیہ کو شکایت تھی یو اے ای سے, اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی جو ہیں وہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے. اور جہاں ترکی اور سعودی عرب ہوں گے وہاں پاکستان ہوگا, اس پر ابھی آتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے کہا کہ تسلیم صرف اسرائیل نے کیا ہے, لیکن ابو دھابی نے ایک اور گیم کی ہے یہاں پر, اور وہ ہے کہ ابھی حال میں دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ ہوا ہے. تو یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا, فرنٹ میں یو اے ای کے رہنما کے ساتھ صومالی لینڈ کے صدر کو بٹھایا ہے. تو تسلیم نہیں کیا لیکن کیا بھی ہے. فوٹو آف پالیٹکس, انڈرسٹینڈ, ہاں بڑی مزیدار ہے, سگنلنگ ہے یہ. اچھا اب ظاہر ہے کہ صومالیہ اس پہ بہت خفا ہوا ہے کہ یار یہ کیا سین ہے. صومالیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ملٹریلی بہت کمزور ہے. کچھ ان کی جو سرزمین ہے اس پر الشباب دہشت گرد تنظیم کا کنٹرول ہے. صومالی لینڈ, پونٹ لینڈ اور یہ جو بریک اوے علیحدگی پسند صوبے ہیں ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو اور ایتھیوپیا سے بھی خطرہ ہے. تو اگر کل فرض کریں, نائٹ میئر سینیریو صومالیہ کا کیا ہے کہ کل اگر اسرائیل اسلحہ بھیجنے لگ جائے صومالی لینڈ کو, تو یہ ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے. تو اس کمی کو پوری کرنے کے لیے کیا ہوا ہے کہ ترکی نے تحفے میں 3 F-16 وائپر صومالیہ کو دے دیے ہیں. اچھا یار اب یہ سوچیں کہ
اس وقت صومالیہ تیسرا افریقی ملک ہے جس کے پاس F-16 ہیں. ایجپٹ کے پاس ہیں, مصر کے پاس ہیں, موروکو کے پاس ہیں اور صومالیہ کے پاس ہیں, جن کے پاس 1991 سے لے کر آج تک ایئر فورس ہی نہیں تھی. تو اب ظاہر ہے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بالکل یہ صومالی پائلٹس اس کو فلائی کریں گے, لیکن میرا خیال ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ایسا نہیں ہوگا. وہ یہ آن لون ہے, اور انفیکٹ موگادیشو کی آسمان میں وہ چکر بھی لگا رہے ہیں ایز اے شو آف اسٹرینتھ. اور صومالی تو مطلب خوشی سے ڈھال ہو گئے ہیں نا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یار جی یہ تو دہشت گردوں کے خلاف مقابلے کرنے کے لیے ہم نے آپ کو دیے, آپ کے پاس جہاز ہی نہیں تھے. لیکن when push comes to shove, پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر صومالی لینڈ کے ساتھ سچویشن خراب ہوتی ہے یہ وہاں پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو صومالی کی جو ابھی میں کامنٹریز دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے یار یہ ہوتے ہیں یار, صرف باتوں تک محدود نہیں رہے, انہوں نے باقاعدہ ہمیں F-16 دیے ہیں. اچھا اب سعودی اور ترکی, ہمیں پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت اہم اتحادی ہیں. ہمارے اتحادیوں کے بیچ اب اتحاد ہو رہے ہیں, رائٹ. تو obviously ہم کہیں نہ کہیں تو اس کے اندر فٹ ہوتے ہیں. کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ اب شاید آپ کو یہ سن کے حیرت ہو کہ جنوری, آئی تھنک 24 جنوری کو پاکستان میں کا دورہ کیا صومالیہ کے ایئر فورس کے ہیڈ کے. اچھا وہ 2-3 ہیلی کاپٹرز ہی تھے بیچاروں کے پاس, لیکن ایئر فورس کا ہیڈ پھر بھی ہے. وہ یہاں پر آیا اور ملٹری ٹریننگ اور ماڈرنائزیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. صومالین اینالسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں F-16 تو بڑی مہنگی چیز ہے, یہ شاید افورڈ نہ کر سکیں, لیکن ایک اور سستا اور معیاری پلین ہے جس کو ہم کہتے ہیں JF-17, وہ شاید اس پہ ہم بات کرنا شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ صومالین انٹیریئر منسٹر بھی آیا تھا اور اس کے بھی ملاقات ہوئی تھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی الائنمنٹ بن رہی ہے. F-16 تو ترکی نے دیے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو کامبیٹ کا تجربہ ہے اس ریجن میں F-16 کا چلائے تو ہم نے ہی ہے نا سر. اینڈ سپر مشاکس ہیں, ٹرینرز ہیں. اگین اب یہ اس میں سے کوئی چیز اس وقت آفیشیل نہیں ہے, آفیشیلی کنفرم نہیں ہوئی. ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا ممکنہ سینیریو یہاں پر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا اب اگر آپ مزید ہم زوم آؤٹ کریں نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا بین الاقوامی سیاست اور فزکس کا ایک ہی اصول ہے کہ ایکشن کا ایک ری ایکشن آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے تقریباً خطے کے ہر ملک کے اوپر بمباری کی ہے, ہر ملک کے ساتھ ٹینشن ہے. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا ری ایکشن ہے کہ یار اگر ہم اکیلے کھڑے رہیں تو ہمیں اڑا دیا جائے گا, وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. اور یہ جو الائنمنٹ ہے اس کے آپ اثرات صرف صومالیہ میں نہیں بلکہ آپ سوڈان اور لیبیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور سیریا میں بھی. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. شام میں اسرائیل کا منصوبہ کافی کلیئر تھا. 80 کی دہائی سے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ شام کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا جائے, کہ کردوں کی ایک الگ ریاست ہو, دروز کی الگ, علاویوں کی الگ, بیچ میں جو سنی ہیں ان کی ایک الگ ریاست بننی چاہیے. اور کچھ حد تک لگ رہا تھا کہ اس منصوبے میں وہ کامیاب ہوں گے. اگر آپ میپ دیکھیں جب احمد الشرا پاور میں آیا تھا تو یہ جو یلو ایریا ہے یہ جو سارا ہے یہ کردوں کا تھا, SDF کا. یہ پھر مزید آگے پھیلتے بھی گئے. اب اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ کچھ یوں ہے. اب میں کہتا ہوں کہ شاید 90% شام پر ایٹ لیسٹ آن پیپر مرکزی حکومت کی اس وقت رٹ ہے. یہ جو کونے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلو آؤٹ لائن وہ زمین ہے جس پر اس وقت اسرائیل قابض ہے, اور نیچے جو دروزوں کے علاقے ہیں وہاں پر ابھی وہ داخل نہیں ہوئے. ہوا کیا ہے کہ جو کردش SDF ہے جن کو ایک زمانے میں امریکہ کی کافی مدد حاصل تھی اور اندر خانی اسرائیل کی بھی مدد حاصل تھی, ان کے اور دمشق کے بیچ میں اب ایک معاہدہ ہو گیا ہے, سیز فائر ہو گیا ہے. اور سیرین آرمی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سالوں کے بعد فائنلی کردش علاقوں میں پوسٹ ہو گئی ہے, اور وہاں سے کردش ملیٹنٹس
پیچھے ہٹ گئے ہیں. اچھا یہ ممکن نہیں ہوتا وداؤٹ ترکی سپورٹ اینڈ آلسو سعودی عربیہ. نہیں, اور سب سے بڑا یہ کہ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا. امریکہ نے اب تک ایس ڈی ایف ان کے لیے کام کر رہی تھی. جی, اگر تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیتے ایس ڈی ایف والے تو شاید آج جتنا ان کا دل ٹوٹا ہے امریکہ کی طرف سے نہ ٹوٹتا. انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب صدام 91 کی وار تھی تو انہوں نے عراقی شیعوں سے کہا تھا کہ آپ جائیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نہیں آئے تو وہ صدام حسین نے ریٹیلیٹ کیا. اس سے پہلے عراقی کردوں کا انہوں نے کہا اٹھ جاؤ, وہ اٹھ گئے, پیچھے ہاتھ کھینچ لیا. صدام نے زہریلی گیس جو ہے وہ استعمال کی. افغانستان میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے 20 سال, ان کو ساتھ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے ویتنام اور لاؤس میں جو ان کے ساتھ تھے ہزاروں لوگ, ان کے ساتھ کیا کیا. یار کردوں کو ہسٹری پڑھ لیں. نہیں, پتہ ہے ہم تاریخ سے صرف ایک ہی سبق سیکھتے ہیں اور وہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ سیریا سے آنا چاہیں, لیبیا, بالکل آئیں. تو ایک چھوٹی سی خبر تو یہ ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ جو سابق رہنما معمر قذافی, ان کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو نامعلوم نقاب پوشوں نے گھر میں گھس کے قتل کر دیا. سیف الاسلام بظاہر قومی سیاست میں اس وقت ان ایکٹیو بھی تھے, لہٰذا قتل کی جو ممکنہ وجوہات ہیں ابھی فوری طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. دوسری جو پاکستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرقی لیبیا کی حکومت کے رہنما ہیں خلیفہ حفتر, وہ اپنے وزیر اعظم اسامہ سعد حماد اور صاحبزادے صدام حفتر کے ہمراہ گزشتہ روز اسلام آباد پہنچے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کی. دسمبر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنغازی کا دورہ کیا تھا. آج جو مڈل ایسٹ آئی ہے, جو موقر جریدہ ہے, اس کے مطابق خلیفہ حفتر ماضی میں مصر اور روس تو آتے جاتے رہتے تھے, مگر جنوبی ایشیا کی جو اہم طاقت ہے یعنی پاکستان, ان کے ساتھ جو تازہ قربت ہے, وہ جو ان کی ریجنل اسٹریٹجی ہے اس میں بدلاؤ کا پتہ دے رہی ہے. خلیفہ حفتر کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ یو اے ای سے قریبی تعلقات ہیں, اور سوڈان میں جو مرکزی حکومت سے نبرد آزما مسلح ملیشیا ہے RSF, اس کو جن ہمسایہ ممالک سے اسلحے کی سپلائی گزرتی ہے اس میں حفتر کے زیر کنٹرول مشرقی لیبیا بھی شامل ہے. جی, ماضی میں مصر اور سعودی عرب کے ساتھ حفتر حکومت کا دوستانہ رہا, مگر سوڈانی جو سول وار ہے اس میں ملوث فریقین کی حمایت کے معاملے پہ اب ان میں تناؤ دیکھا جا سکتا ہے. امارات اور خلیفہ حفتر RSF کے حمایتی ہیں, جبکہ مصر اور سعودی عرب سوڈانی مسلح افواج کا ساتھ دے رہے ہیں, جبکہ سوڈان اور پاکستان کے مابین میں ممکنہ دفاعی تعاون بڑھنے کی اطلاع. اچھا, یہاں پر میں بس ایک چیز بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حفتر کی پالیسی اور جھکاؤ بھی بدل رہے ہیں. پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا, لیکن ترکی کا بھی دورہ کیا تھا صدام حفتر نے, اور پھر ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہے فیڈان, وہ باقاعدہ بنغازی گئے تھے. تو میرا بظاہر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ حفتر کی الائنمنٹ کو چینج کیا جائے. ان سم سینسز اٹ میک سینس حفتر کے لیے بھی, کیونکہ وہ مثلا 70% لیبیا پہ تو قابض ہے نا. ہاں, اور ترکی زیادہ قریب ہے یا باقی ممالک؟ ترکی از رائٹ ہے میڈیٹرینین پہ, تو گھوم پھر کے آپ اپنے پڑوسیوں کو تو تبدیل نہیں کر سکتے نا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصر اور کے ساتھ بھی اس کا رویہ اس لیے بدلا ہے کیونکہ اس کے تھرو RSF کو اکوپمنٹ اور سپلائیز رپورٹیڈلی جا رہی تھی. مصر کا ایٹیٹیوڈ سوڈان میں کب بدلتا ہے؟ جب الفشر پچھلے سال پر RSF کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کئی ہزاروں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ترکش سپورٹ ہے اور شاید سعودی سپورٹ ہے, اور کہیں کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستانی سپورٹ بھی ہے اس میں, وہ بڑھنے لگی فار دا سوڈانیز آرمڈ فورسز کہ یار یہ تو معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ آج اور کل کی ہی بات ہے, کہ ایک بہت بڑی شکست دی ہے سوڈانیز آرمی نے RSF کو. یہ جو ریڈ میں جو ایریا ہے RSF کا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہاں پر فلینک کر دیا ہے انہیں, اور ایک وہاں پر ایک شہر ہے, اب نام مجھے ایگزیکٹلی اس کا سوری یہاں پہ لکھا نہیں ہوا, وہاں وہ اس کی جو قبضہ, اس کو جو گھیرا ہوا تھا RSF نے, وہاں سے RSF کو ہٹا دیا ہے. اور سوڈانیز آرمی کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم عنقریب درفور پر بھی آزاد کر دیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک پوٹینشیل اسرائیلی ایلائی کو کافی رول بیک کیا جا رہا ہے. تو بہت مزیدار, آئی نو کہ اب اس میں مطلب 5 منٹ کے اندر ہم نے کوئی 10 ملکوں کے نام لے لیے ہیں,
لیکن چیزیں اتنی انٹرسٹنگ ہیں، اتنی مزیدار ہیں اور اتنی جلدی سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ گھوم پھر کر پاکستان پر بھی ان ڈیولپمنٹس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جی شاہزیب۔ نہیں بہت ہی دلچسپ اور مفصل، اپنے خطے سے دور یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں پاکستان کا بھی ایک ریلیونس ہے، جیسے آپ نے مینشن بھی کیا کہیں کہیں پہ پاکستان بطور پلیئر، اور ہماری جو فوج ہے وہ کئی معاملات میں اس کو قریب سے دیکھ بھی رہی ہے، کچھ معاملات میں پس پردہ ہے، کسی چیزوں میں فرنٹ پہ ہے، تو ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں تو جو معاملات ہیں سو ہیں، لیکن آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی اسٹریٹجک منرلز پر بات کرتے ہیں۔